السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمیں دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ریشہ کباب یعنی کہ بوٹی کباب کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ ہم نے لیا ہے 1 kg بیف، جسے ہم نے پیسز میں کاٹ لیا ہے۔ اتنے پیسز آپ کے ہونے چاہیے، اس کے جو ہے وہ ریشے بہت اچھے بنیں گے۔ ½ kg ہم نے لی ہے چنے کی دال، جسے ہم نے 2 گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا ہوا تھا۔ 3 عدد بڑے ہم نے پیاز لیے ہیں، لہسن ادرک لیا ہم نے، اس طرح ہم نے پیسز میں کاٹ لیا ہے، اور ایسے ہم نے لہسن بھی چھیل کے ثابت ہی ہم ڈالیں گے اس میں۔ 2 ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے خشک دھنیا، اور گرم مسالے میں ہم نے 15 سے 20 کالی مرچیں لی ہیں، یہ ہم نے ثابت لی ہیں۔ جب یہ پک جائیں گی تو اسے ہم پیسیں گے تو یہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اور ہم نے یہ دال چینی کی بڑی اسٹک لی ہے، تیز پات کے پتے لیے ہیں جی۔ ہم نے ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے پریشر کوکر میں ڈال دی ہیں، گوشت بھی ڈال دیا ہے، دال ڈال دی ہے، لہسن، یہ آپ لہسن بھی دیکھ رہے ہیں، پیاز، ادرک، سب کچھ ہم نے ڈال دیا ہے۔ تو میں نمک وغیرہ بھی اس ٹائم آپ کو نہیں بتا سکی تھی کہ ہماری لائٹ آف ہو گئی تھی، اس لیے جو ہے اب لائٹ آ گئی تو میں نے ڈال دیا تھا۔ نمک ہم نے لیا تھا 2 ٹیبل سپون، کٹی ہوئی لال مرچ لی تھی ہم نے 3 ٹیبل سپون، اور ریڈ چلی پاؤڈر ہم نے لیا تھا 1 ٹیبل سپون، اور ہلدی ہم نے لی تھی ½ ٹی اسپون۔ سب کچھ ہم نے اس میں ڈال دیا پریشر کوکر میں۔ ایسے ہی آپ نے سب کچھ ڈال دینا ہے، پیاز، لہسن، ادرک ثابت ہی ایسے ڈال دینا ہے۔ تو آپ نے اسے ویٹ میں لگا دیا ہے۔ پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کا پانی جو ہے وہ ساری چیزیں ڈپ ہو جائیں۔ تقریباً ہم نے ڈالے ہیں 3 گلاس ہم نے پانی ڈالا اس میں۔ تو اب ہم اسے لگا دیں گے ویٹ۔ 25 سے 30 منٹ کے لیے آپ نے اسے ویٹ پہ لگا دینا ہے۔ اتنی دیر میں آپ کا جو ہے وہ چکن جو ہے وہ بن کے بالکل ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دال بھی گل جاتی ہے جی۔ یہاں پہ ہمارے ہو گئے تھے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، تو اتارا تو دیکھیں جی ہماری دال اور گوشت بالکل گل گیا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس میں ہلکا سا جو پانی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پانی ہونے سے جو ہے یہ کباب جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ نے پانی کو اچھی طرح سے خشک کرنا ہے جی۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں، ہمارا جو ہے گوشت گل گیا ہے، دیکھیں گوشت بھی گل گیا ہے اور ہماری دال بھی گل گئی ہے، چیک کریں بالکل گل گئی ہماری دال جی۔ یہ دیکھیں، یہ جو تھوڑا سا اس میں پانی ہلکا سا ہے، اسے ہم نے دوبارہ سے اسے چولہے پہ رکھ کے جو ہے اسے ڈرائی کرنا ہے۔ اس میں جتنے بھی جو ہم نے کھڑے مسالے ڈالے تھے وہ آپ نے نکال لینے ہیں۔ دال چینی ڈالی تھی وہ بھی آپ نے نکال لینی ہے، اور تیز پات جو ہم نے ڈالا ہوا تھا وہ بھی نکال لینا ہے۔ باقی جو کالی مرچیں تھیں وہ تو اسی میں ہم کٹی جائیں گی، وہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا جی۔ یہ پتہ بھی ہم نے نکال دیا ہے، اور جو ہم نے بڑی الائچی ڈالی تھی وہ بھی ہم نے نکال لینی ہے۔ اس سے جو ہوتا ہے یہ مسالے ڈالنے سے ایک تو گوشت ہمارا جلدی گل جاتا ہے، بہت اچھے طریقے سے گل جاتا ہے، اور ایک تو اس کی اسمیل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کھڑے مسالے ڈالنا تو مسٹ ہے اس میں جی۔ دیکھیں جی ہمارے اس میں تھوڑا سا پانی ہے، اب ہم اسے مزید جو ہے وہ تھوڑا سا پکائیں گے، تاکہ ہمارا جو ہے مسالہ جو ہے وہ یہ سارا مکسچر ہمارا جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے۔ ڈرائی ہوگا تو ہماری ٹکیاں جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ بنیں گی۔ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی نمی ہے، تو ہلکا سا اس میں ہے، تو ہم نے اسے اچھی طرح سے بھوننا ہے، اس کو پانی کو ڈرائی کرنا ہے۔ دیکھیں جی آہستہ سے ہمارے دیکھیں جی کتنا یہ ڈرائی ہو گیا ہے، یہ آپ کو میں قریب کر کے دکھا رہی ہوں۔ جیسے ہی آپ کا ڈرائی ہو جائے گا آپ نے اتار کے، کیونکہ ہمارا آلریڈی گل گیا تھا، ہر چیز جو ہے وہ مکس ہو گئی تھی، ہلکا سا ہمیں چاہیے تھا اسے کوٹنا تھا، کیونکہ یہ کوٹنے میں ہی بیسٹ رہتا ہے، کسی مشین وغیرہ میں نہیں یا چاپر میں نہیں اسے کرنا۔ اگر ریشے کباب آپ کو چاہیے تو آپ نے اسی طریقے سے بنانے ہیں۔ آپ نے کسی بھی سوٹے سے جو ادرک لہسن جو ہمارا ہوتا ہے کوٹنے والا، دوڑی سوٹے والا ہوتا ہے، وہ آپ نے سوٹا اس سے ہی آپ نے کوٹنا ہے
تبھی اس کے ریشے بنیں گے۔ کسی بھی مکسچر وغیرہ میں آپ نے نہیں اسے بنانا، اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے۔ دیکھیں جی یہ کتنے مزے کے ریشے بن گئے ہیں۔ ریشہ کباب تو ایسے ہی بنتے ہیں، تو محنت تو اس میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم ڈالیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ۔ پہلے ہم نے کھڑا مسالہ ڈالا تھا وہ اسمیل وغیرہ دور کرنے کے لیے، یہ بھی اسمیل کے لیے ختم ہوتی ہے۔ 1 ٹیبل اسپون ہم نے ڈالا تھا گرم مسالہ، اور ہم نے ڈالے ہیں، ہم نے 2 ٹیبل اسپون ہم نے ہری مرچ ڈالی ہے کٹی ہوئی ہم جو ہے ہم فریز کر دیتے ہیں، تو وہ ڈالی ہے۔ ایزی رہتا ہے کہ کچھ بھی بنانا ہو تو آپ ایزی سے ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ڈالے ہیں 2 انڈے۔ آپ نے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ جی اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو کرنا ہے لائک، سبسکرائب کرنا ہے، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جی ہمارا یہ مکسچر جو ہے مکس ہو گیا ہے، انڈے وغیرہ ہم نے سب کچھ ڈال کے اچھی طرح سے مکس کیا ہے۔ جی اس کے بعد آپ نے بنانی ہے اس کی ٹکیاں آپ نے ہاتھ کی مدد سے بنائیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے، بالکل پرفیکٹ بنے گی۔ جی ہم نے یہ ہاتھ سے ٹکیاں بنا رہے ہیں، ہاتھ سے بنانا زیادہ اچھا ہے۔ جی یہ ہمارے کباب جو ہیں یہ بن گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسے کریں گے فرائی۔ ہم نے اپنے پین میں آئل ڈال دیا ہے، تو آئل ڈال کے ہم نے اسے گرم کرنا ہے آئل کو۔ جیسے ہمارا آئل گرم ہو جائے گا تو اپنی فلیم کو آپ نے سلو کر دینا ہے، اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں کبابوں کو آپ نے صرف 1 سے 1.5 منٹ کے لیے ایک سائڈ سے فرائی کرنا ہے، کیونکہ آلریڈی اندر سے سب کچھ پکا ہوتا ہے، گوشت بھی پکا ہوا ہے، دال ہر چیز جو ہے پہلے سے پکی ہوئی ہے، آپ نے جسٹ اسے فرائی کرنا ہے 1 سے 1.5 منٹ کے لیے ایک سائڈ سے فرائی کرنا ہے۔ جی ہم نے اپنے سارے کباب اس میں ڈال دیے ہیں، تو آپ دیکھیں جی جو گولڈن براؤن کلر اس کا آنا چاہیے۔ صرف 1.5 منٹ کے بعد ہم نے اس کی سائڈ کو چینج کر دینا ہے۔ جی کتنے مزے کا اس کا کلر آ گیا ہے گولڈن براؤن۔ جی ایسے ہی آپ نے اسے فرائی کرنا ہے۔ کباب ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ساتھ ہم نے جی ابھی چٹنی بنائی ہے، انشاءاللہ اس کی بھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جی آپ کو میں اس کے ہاف کر کے دکھاتی ہوں کہ دیکھیں جی ہمارے ریشہ کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ جی آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو آپ نے کرنا ہے لائک۔ جی آپ بھی یہ ریشہ کباب بنائیں اور مجھے اپنی فیڈ بیک دیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔